کرنی ہے. میرا وطن جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, تو مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آج. تو نعرے بازی ہم انشاءاللہ تعالی میری جو آپ سے گفتگو ہے اس کے بعد کریں گے. آپ لوگ خاموشی سے, پورے غور سے, دھیان سے میری بات سنو گے؟ وعدہ؟ تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں مل کے آپ کے ساتھ ایک ورکر کی طرح میں آپ کے ساتھ نعرے لگاؤں گی انشاءاللہ, اور آپ کی بھی سنوں گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر دعوت کیوں دی. آپ لوگوں کے لیے اتنی دور سے, کوئی ثوابی سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, آنا بہت مشکل تھا. لیکن میرا خیال ہے چند گھنٹے کے نوٹس میں آپ لوگ سب آئے, اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے, لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی, حکومت کی کوئی فیسلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی. تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی, اور خود آئیں. رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی. تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں. دیکھیں, آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دوچار ہے, اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا, ہماری حب الوطنی, ہماری پاکستانیت, قطع نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے. ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے. اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں, چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں, اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا, میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ICU میں ہے, پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے, غریب کے پاس روٹی نہیں ہے, غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے, مریض کے پاس دوائی نہیں ہے. اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے. اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے, تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا, اور IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا, اسٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی, اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا. IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا, اور یہاں تک کہ کبھی کسی 75 سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان IMF کے پاس, اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی. تو یہ جو جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا, جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے, تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نااہل اور نالائق تھا, اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھیں کہ پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے, آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وقوفیوں سے دھکیل گیا ہے. ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا, دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چغلی اور برائی کرتا تھا, اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی, جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے, وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے.
یہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا. کل پرائم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, چائنیز بزنس کے گروپس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ شکایت کی, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے. پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں, سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں, کچھ نہیں کر رہے وہ بچے, آرام سے کھڑے, ان کو کھڑا رہنے دیں. آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں. یہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں کے پی کے کی ایس ایم ٹی کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی 4 سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے ہیں, شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک جو دور تھا, اس میں ترکی نے جو بزنس انویسٹمنٹس کی تھی پاکستان میں, جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے, وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا. حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا, وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی تھی, وہ پاکستان کی مدد کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ لے لے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو, بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فزیکلی مارا ان کو. تو وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے جس کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے جو حق میں تھے پاکستان میں, وہ تو تعطل کا شکار تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے, اور وہ جو بزنس وینچرز تھے, جو انویسٹمنٹس تھی, ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر, کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر, کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے, اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں, جس کو انہوں نے, سوری یہ بند ہو گیا, اس کو دیکھیں, چلیں چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں, ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے, اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے, نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں, تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم. اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے, میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر, جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور, پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اسی دن
لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر زبیر نیازی، کیا نام ہے اس کا، اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج آج ہمارا پرامن جلسہ ہے، اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. ایک منٹ میرے اتنے جلسے ہوئے، کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا، جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم تو پرامن، وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کل یہ بیان دیا ٹی وی پر، پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا، اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا، یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ صاحب، اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو، یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا. کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، حب الوطنی کی بات آتی ہے، تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں، خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں، جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں، انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں، تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے، میرے غیور پختون بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، وہ بچے شہید ہوئے، عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے. تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے، میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا. اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے، میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے. لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا، کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے، فساد ہے، انتشار ہے، اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟
جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے, مجھ پہ بھی فرض ہے, پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں, ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے, یہ پختونوں کے بچے. اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر, وفاق پر, ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے, نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے, کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں گولیاں اتار. مری میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم بہترین کام کر رہی ہے. پاکستان کی معیشت اس وقت ICU میں ہے. گزشتہ